بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میں نے خیال خوانی کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے کے ایک انچارج سے رابطہ کیا، پھر کہا میں ابھی فیکس کے ذریعے 10 انگلیوں کے نشانات بھیج رہا ہوں۔ یہ سونیا کی انگلیوں کے نشانات ہیں، آپ ابھی اس کی ریکارڈ فائل سے ان کا موازنہ کریں اور جلد سے جلد فیکس کے ذریعے رپورٹ ارسال کریں۔ میں نے ان 10 انگلیوں کے نشانات کو فیکس کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے میں پہنچا دیا۔ وہ وہاں سے جانا چاہتی تھی، میں نے کہا رک جاؤ، کہاں جا رہی ہو؟ وہ اپنا ہاتھ دکھاتے ہوئے بولی اس سیاہی کو تو دھونے دو، واش روم میں جا رہی ہوں۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، جب تک رپورٹ تمہارے حق میں نہیں آئے گی اس وقت تک تمہیں نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دوں گا۔ میں اس کے ساتھ واش روم میں آیا، وہ صابن سے ہاتھ دھوتے ہوئے آئینے میں مسکرا کر مجھے دیکھنے لگی۔ میں نے پوچھا کیوں مسکرا رہی ہو؟ وہ بولی سوچ رہی ہوں آج سے پہلے کبھی کسی عورت نے تمہیں اس قدر الو نہیں بنایا ہوگا جیسا کہ وہ بنا رہی ہے۔ میں اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھنے لگا۔ کئی بار اس کے چور خیالات پڑ چکا تھا اور اس کے خیالات یہی کہہ رہے تھے کہ وہ 100% میری سونیا ہے۔ میں دل ہی دل میں تسلیم کر رہا تھا کہ وہ صرف سونیا کی ہم شکل ہی نہیں، اس کی طرح بلا کی مکار بھی ہے۔ اب میں اس کی مکاری کی وضاحت کر دوں۔ جیسا کہ بتایا جا چکا ہے، نیومی نے سونیا کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا لیا تھا۔ یہ حقیقت اب تک کھل کر سامنے نہیں آئی تھی۔ کبھی ایک آدھ بار مجھے سونیا پر شبہ ہوا تھا، لیکن یقین نہ ہو سکا کہ وہ کسی ٹیلی پیتھی جاننے والی کے زیر اثر آ چکی ہے۔ بہرحال جس وقت میں بابا صاحب کے دائرے سے پیرس کی طرف آ رہا تھا، اس وقت نیومی نے سونیا کو غائب دماغ بنایا اور اسے باتھ روم میں پہنچا کر شیشے کی دیوار کے پیچھے عارضی طور پر سلا دیا تھا۔ پھر وہ سونیا بن کر اس نے دروازے پر میرا استقبال کیا تھا۔ اس کے آتے ہی میری چھٹی اس نے مجھے آگاہ کیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، لیکن میں اس آگاہی کو نظر انداز کرتا رہا۔ وہ مجھے بہلاتی رہی اور میں بہلتا رہا۔ پھر وہ بیڈ روم سے اٹھ کر غسل کرنے کے لیے باتھ روم میں گئی۔ ایسے وقت انکشاف ہوا تھا کہ وہ فراڈ ہے، میری سونیا نہیں ہے۔ تکیے کے نیچے سے برآمد ہونے والی اس شیشی نے راز کھول دیا تھا۔ وہ اس وقت باتھ روم میں تھی اور میں نے اس سے کہا تھا کہ اس کی حقیقت کھل چکی ہے۔ اس نے میری باتوں سے سمجھ لیا کہ بھید کھل رہا ہے۔ اس نے فوراً سونیا کو بیدار کیا، اسے اپنی جگہ شاور کے نیچے پہنچایا اور خود اس شیشے والی دیوار کے پیچھے فرش پر لیٹ گئی۔ سونیا کے دماغ پر پوری طرح قبضہ جما لیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق دوسرا لباس بدل کر گیلے بالوں کو تولیے سے لپیٹتے ہوئے باہر آئی۔ سنگار میں اس کی آئینے کے سامنے جا کر ہیئر ڈرائر کے ذریعے بالوں کو خشک کرنے لگی۔ میں اس کی ایک ایک حرکت کو دیکھ رہا تھا۔ پھر میں نے اسے ایک پرفیوم کی شیشی دکھائی تو وہ مجھے لے کر دوسرے کمرے میں گئی۔ وہ میری اصلی سونیا تھی، لیکن نیومی کے اشاروں پر چل رہی تھی۔ مجھے اس لیے دوسرے کمرے میں لے گئی کہ نیومی کو وہاں سے نکلنے کا موقع مل جائے۔ میں کیا جانتا تھا کہ سونیا کے ساتھ دوسرے کمرے میں جاؤں گا تو اسے فرار ہونے کا موقع مل جائے گا۔ بہرحال اس نے زبردست مکاری کا ثبوت دیا تھا۔ سونیا بن کر میرے ساتھ رنگین و سنگین لمحات گزارے تھے، پھر بڑے مزے سے مجھے بیوقوف بنا کر چلی گئی۔ فیکس کے ذریعے بابا صاحب کے ادارے سے رپورٹ آئی کہ انگلیوں کے نشانات سونیا کے ہیں۔ ظاہر ہے کہ وہ نشانات سونیا کے ہی ہوتے۔ جو فراڈ تھی وہ تو نکل چکی تھی اور یہ ثابت کر چکی تھی کہ اس نے کوئی فراڈ نہیں کیا ہے، اور میں اپنی سونیا کے ساتھ ہی پیار بھرے لمحات گزارتا رہا تھا۔ وہ سونیا کے اندر رہ کر میرے بیوقوف بننے کا تماشا دیکھ رہی تھی۔ سونیا نے اس کی مرضی کے مطابق مسکرا کر پوچھا کیا ہوا؟ اب تو تمہاری تسلی ہو گئی کہ میں تمہاری اپنی ہی سونیا ہوں اور تمہارے ساتھ کوئی فراڈ نہیں ہوا ہے۔ میں نے اس کا ہاتھ تھام کر کہا بے شک تم میری سونیا ہو، یہ ثابت ہو چکا ہے، لیکن پتہ نہیں کیوں ٹھوس ثبوت کے باوجود مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے تھوڑی دیر پہلے اس بیڈ پر تم میرے ساتھ نہیں تھی، کوئی دوسری تھی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی وہ کہتے ہیں نا کہ شک کا علاج حکیم لقمان کے پاس بھی نہیں تھا، اس لیے تمہارا علاج میں تو نہیں کر سکوں گی، تم خواہ مخواہ الجھتے رہو گے، جبکہ حقیقتاً ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں نے اس کی پیشانی کو چھو کر کہا کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تمہارے اندر کوئی آتی ہے اور تم سے کچھ بولتی ہے؟ کیا تمہیں محسوس ہوتا ہے کہ تم کوئی کام اپنی مرضی کے خلاف کرتی ہو؟ مثلاً یہ کہ تم سونا نہیں چاہتی اور اچانک سو جاتی ہو، پھر دن ہو یا رات بے وقت سوتی ہو اور بے وقت جاگتی ہو۔ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا۔ کیا تم یہ شبہ کر رہے ہو کہ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والی میرے اندر آتی ہے اور اس نے میرے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے؟ ہاں یہ شبہ مجھے پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے۔ وہ بولی تو پھر اس شبے کو ابھی ختم کر سکتے ہو۔ اس ٹیلی پیتھی جاننے والے نے تنویمی عمل کیا ہے تو تم مجھ پر عمل کر کے اس کی عمل کو میرے ذہن سے مٹا دو، یہ تم آسانی سے کر سکتے ہو۔ میں ادھر سے ادھر ٹہلنے لگا، سوچنے لگا۔ وہ بولی اب کیا سوچ رہے ہو؟ میں نے ایک کرسی پر بیٹھ کر کہا اگر اس نے تم پر تنویمی عمل کیا ہے تو وہ تمہارے اندر آتی جاتی ہوگی۔ ایسا لگتا ہے کہ مجھ سے بہت بڑا فراڈ کیا جا رہا ہے۔ میری عقل کہتی ہے کہ وہ اس وقت بھی تمہارے اندر موجود ہو سکتی ہے۔ یہ اندیشہ تو ہمیشہ رہے گا، جب بھی تم تنویمی عمل کرنا چاہو گے یہی خیال آئے گا کہ شاید وہ موجود ہے اور تمہیں تنویمی عمل کے سلسلے میں ناکام بنا سکتی ہے۔
وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی، پھر میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بولی، تم بہت پریشان ہو، کسی بھی طرح اس معاملے کو ختم کرو، یوں مجھ پر شبہ کرتے ہو تو مجھے اچھا نہیں لگتا۔ ہمارے درمیان ہمیشہ بھرپور اعتماد قائم رہا ہے اور اسے قائم رہنا چاہیے۔ میں نے اسے سوچتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، ایک تدبیر ہے۔ اس نے کہا، تو پھر فوراً عمل کرو۔ ایسا کرو، تمہارے بال گیلے ہیں، انہیں فوراً سکھاؤ اور تیار ہو جاؤ۔ کیا ہم کہیں جائیں گے؟ ہاں، میں تمہیں بابا صاحب کے دائرے میں لے جاؤں گا، وہاں قدم رکھتے ہی تم اس کے ترمیمی عمل سے آزاد ہو جاؤ گی۔ یہ تو سب بھی جانتے ہیں، کوئی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والا وہاں پر کسی فرد کے دماغ میں نہیں آ سکتا، وہ بھی تمہارے دماغ میں نہیں آ سکے گی۔ وہ ایک ذرا پریشان ہو گئی، پھر بولی، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ میں نے تعجب سے پوچھا، کیوں نہیں جاؤ گی؟ ابھی کچھ روز پہلے تو یہاں آئی ہوں، وہاں بہت زیادہ پابندیوں میں رہنا پڑتا ہے، یہاں رہ کر میں آزادی سے گھومتی پھرتی رہتی ہوں۔ تعجب ہے، تم سیر و تفریح والی آزادی کو ترجیح دے رہی ہو، تمہیں اس بات کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی تمہارے دماغ پر قبضہ جمائے بیٹھی ہے۔ یہ تم سمجھ رہے ہو، تم کہہ رہے ہو، مجھے تو ایسا کچھ محسوس نہیں ہوتا، میں تو بالکل آزاد خیال ہوں، جہاں چاہتی ہوں اڑتی پھرتی ہوں، جو چاہتی ہوں کرتی ہوں، کبھی میری مرضی کے خلاف میرا کوئی کام نہیں ہوتا، میں کیسے سمجھوں کہ کسی کے زیر اثر آ گئی ہوں؟ میں نے اسے ٹٹولتی ہوئی نظروں سے دیکھا، پھر کہا، یعنی تمہیں وہاں جانے پر اعتراض ہے؟ بے شک اعتراض ہے، میں اپنی مرضی سے کہیں بھی آتی جاتی ہوں، یہ تم اچھی طرح جانتے ہو۔ تمہارا یہ اعتراض مجھے اور زیادہ شبہ میں مبتلا کر رہا ہے۔ یہ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ جو بھی تنویمی عمل کا زیر اثر ہوتا ہے وہ کبھی سمجھ نہیں پاتا کہ وہ کسی کا تابع دار بن چکا ہے۔ تم بھی یہ حقیقت سمجھ نہیں پا رہی۔ میں تم سے بحث نہیں کروں گی، تمہارے اطمینان کے لیے جہاں کہو گے وہاں جاؤں گی، لیکن بابا صاحب کے دائرے میں جانے سے پہلے کوئی اور تدبیر کرو، کسی اور طرح سے اطمینان کرو۔ بابا صاحب کے دائرے سے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ میرے اندر پہرا دیتے رہیں اور یہ معلوم کرتے رہیں کہ کوئی دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والی مجھے تابع دار بنانے کے لیے آتی بھی ہے یا نہیں۔ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے کئی معاملات میں مصروف رہتے ہیں۔ ایک سیدھی سی بات یہ ہے کہ ابھی ہم یہاں سے بابا صاحب کے دائرے میں جائیں گے، وہاں پہنچتے ہی معلوم ہو جائے گا کہ تم کسی کے زیر اثر ہو یا نہیں۔ تم میری اتنی سی بات نہیں مان رہی ہو اور خواہ مخواہ بحث کیے جا رہی ہو۔ وہ غصے سے پاؤں پٹک کر بولی، تم تو اپنی بات منوانے کی عادی ہو، میں جا رہی ہوں، ابھی تمہارے ساتھ چل رہی ہوں۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں گئی، پھر دروازے کو ایک زوردار آواز کے ساتھ بند کر دیا۔ میں بند دروازے کی طرف سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے سوچنے لگا، یقیناً یہ زیر اثر آ گئی ہے، اس لیے بابا صاحب کے دائرے میں جانے سے انکار کر رہی ہے۔ وہاں جائے گی تو وہ ڈمی سونیا اس کے دماغ میں نہیں رہ سکے گی، اس دائرے میں قدم رکھتے ہی اس کا سحر ٹوٹ جائے گا، ترمیمی عمل ختم ہو جائے گا۔ تمام دشمن ٹیلی پیتھی جاننے والے یہ اچھی طرح جانتے تھے کہ ان کی سوچ کی لہریں بابا صاحب کے دائرے کے احاطے کے اندر نہیں پہنچ پاتی ہیں۔ مجھے اپنی سونیا پر شبہ تھا، وہ جس کے زیر اثر تھی اس کی مرضی کے مطابق مجھے اس وقت بھی کسی طرح دھوکہ دے سکتی تھی۔ میں خیال خوانی کے ذریعے اس کے پاس پہنچا تو وہ چونک کر بولی، کیا ہے، کیوں آئے ہو؟ دیکھتے نہیں لباس تبدیل کر رہی ہوں، جتنے بوڑھے ہوتے جا رہے ہو اتنے ہی بے شرم بھی ہوتے جا رہے ہو، چلو جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہی اس نے سانس روک لی۔ میں دماغی طور پر اپنی جگہ حاضر ہو گیا، زیر لب مسکرانے لگا۔ یہ بیویاں بھی کیا ہوتی ہیں، اپنا تن من سب حوالے کر دیتی ہیں، لیکن لباس بدلتے وقت کمرے میں اپنے میاں کو بھی نہیں آنے دیتی۔ میں انتظار کرنے لگا، پھر گھڑی دیکھی تو 15 منٹ گزر چکے تھے۔ میں نے اپنی جگہ سے اٹھ کر دروازے پر دستک دی، پھر کہا، اب آ بھی جاؤ، کیا لباس تبدیل کرنے میں اتنی دیر ہوا کرتی ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا، اگر میک اپ کر رہی ہو تو باہر آ کر یہاں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کر سکتی ہو، کم آن باہر آ جاؤ۔ دوسری طرف سے خاموشی رہی، کوئی جواب نہیں ملا۔ میں نے پھر دروازے پر دستک دی، سونیا خاموش کیوں ہو، جواب دو، یہ جانتی ہو کہ میں طرح طرح کے شبہات میں مبتلا ہوں، جواب دو، دروازہ کھولو، باہر آؤ۔ میں نے دروازے کو ذرا سا دھکا دیا تو وہ اندر سے بند نہیں تھا، اس کی باہوں کی طرح کھل گیا، لیکن وہ گداز باہوں والی کمرے میں نہیں۔ اس کا لباس ادھر ادھر بکھرا پڑا تھا، کھلی ہوئی کھڑکی بتا رہی تھی کہ اس راستے سے چڑیا چر ہو چکی ہے۔ میں نے کھڑکی سے باہر چھلانگ لگائی، دوڑتا ہوا کاٹیج کے چاروں طرف گیا، پھر آس پاس کے کاٹیجز کی طرف جا کر آگے پیچھے اسے تلاش کرنے لگا۔ خیال خوانی کے ذریعے بھی اس کے اندر پہنچنے کی کوششیں کی، لیکن وہ سانس روکتی رہی۔ میں مایوس ہو کر اپنے کاٹیج کے سامنے آیا، وہاں میری کار کھڑی ہوئی تھی۔ وہ فرار ہونے کے لیے میری گاڑی لے کر نہیں گئی تھی، یقیناً نیومی کرسٹل کی گاڑی آئی ہوگی اور اسے لے گئی ہوگی۔ میں اپنی گاڑی سے ٹیک لگا کر دور دور تک نظریں دوڑانے لگا۔ ایسے وقت مجھے اس کی آواز سنائی دی، وہ بول رہی تھی، کیوں پریشان ہو رہے ہو، میں ہوں نا۔ میں نے غصے سے پوچھا، تم؟ وہ بڑے ہی جذباتی انداز میں بولی، ہائے فرہاد، تم نے تو مجھے بری طرح لوٹ لیا ہے۔ میں 1 گھنٹے تک تمہارے ساتھ رہی، اس 1 گھنٹے میں تم نے جس طرح میرے حسن و شباب کی سلطنت پر حکمرانی کی ہے، اسے میں ساری زندگی نہیں بھلا سکوں گی۔ اب تو ہمیشہ تمہاری تمنا کرتی رہوں گی، کسی نہ کسی بہانے تمہارے پاس آتی رہوں گی اور جاتی رہوں گی۔ میں نے تقریباً دھاڑتے ہوئے پوچھا، بکواس مت کرو، سونیا کہاں ہے؟ غصہ کیوں کرتے ہو؟ جب تم نے پچھلے 1 گھنٹے میں مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا تو پھر میں سونیا کو کیسے نقصان پہنچا سکتی ہوں؟
تمہاری ان حرکتوں سے اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے کہ تم نے سونیا کو اپنی ممولہ اور تابعدار بنا رکھا ہے۔ ہاں، اب یہ بات نہیں چھپاؤں گی، میں تمہارا دل جیتنے کے لیے سونیا کو ہمیشہ تمہارے پاس رکھنا چاہتی تھی، لیکن اب اسے تم سے دور کرنے پر مجبور ہو گئی ہوں۔ کیوں مجبور ہو گئی ہو؟ اسے فوراً یہاں واپس بھیجو۔ سوری فرحاد، اگر تم اسے بابا صاحب کے دائرے میں بھیجنے کا فیصلہ نہ کرتے تو بہتر ہوتا۔ وہ وہاں جائے گی تو پھر میری ممولہ اور تابعدار بن کر نہیں رہ سکے گی۔ تمہاری فیملی کی شطرنج پر جتنے مہرے ہیں ان میں سب سے اہم سونیا ہے، اور میں سونیا کو ہارنا نہیں چاہوں گی۔ پہلے تو تم دوستی کا جھانسا دے رہی تھی، اب کھلی دشمنی پر اتر آئی ہو۔ اسے دشمنی نہ سمجھو، میں تمہاری سونیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ کیا اتنی سی بات تمہاری سمجھ میں نہیں آتی کہ یہ میری ممولہ اور تابعدار ہے؟ اس کی جان میری ایک چٹکی میں ہے، میں جب چاہوں اسے موت کے گھاٹ اتار سکتی ہوں، مگر ایسا نہیں کر رہی ہوں تو صرف تمہاری محبت میں اور صرف تمہاری تنہائی میں آتے جاتے رہنے کے لیے۔ تم ایک بار دھوکہ دے کر آ چکی ہو، دوسری بار نہیں دے سکو گی۔ تم خود کو بہت چالاک سمجھتی ہو لیکن ہو بہت ہی بیوقوف۔ جب تم سیدھی طرح میرے پاس آ سکتی تھی اور میں نے وعدہ کیا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گا تو ایسی ڈرامے بازی کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی سی بات ہے، میں کبھی اپنے سائے پر بھی بھروسہ نہیں کرتی، پھر تم پر کیسے کر سکتی ہوں؟ مانتی ہوں کہ تم زبان کے دھنی ہو، پھر بھی میں کوئی خطرہ مول لینا نہیں چاہوں گی۔ جب تم تنہائی میں مجھ سے ملنے کے لیے جنون میں مبتلا ہو جاتی ہو تو پھر خطرہ ضرور مول لینا چاہو گی، کبھی نہ کبھی تو ضرور میرے پاس آؤ گی۔ سونیا تمہاری جان ہے، وہ میرے پاس قیدی بن کر رہے گی، ایسے میں تمہارے پاس آؤں گی تو تم مجھے نقصان نہیں پہنچاؤ گے، اس کی سلامتی کی خاطر مجھے سلامت رکھو گے۔ یہ تمہاری خام خیالی ہے، تم میری سونیا کو مجھ سے دور نہیں کر سکو گی۔ وہ بڑے اعتماد سے بولی، تم کبھی اس کے سائے تک نہیں پہنچ سکو گے اور میں اسے بابا صاحب کے دائرے میں قدم رکھنے نہیں دوں گی۔ اس نے ایک سر دبا بھر کر کہا، میں تو چاہتی تھی کہ دوستانہ ماحول میں تم سے ملتی رہوں، لیکن اب ایسا ممکن نہیں رہا، میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ تمہیں حاصل کرنے کے لیے مجھے سونیا کو یرغمال بنا کر رکھنا ہی ہوگا۔ تم میرے اور اپنے موجودہ حالات پر غور کرو، میں پھر کسی وقت رابطہ کروں گی۔ اوکے سو فار۔ وہ چلی گئی۔ میں اپنی کار سے ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ اس وقت میں ایسا سپاہی تھا جس کے ہاتھ سے تلوار گر چکی تھی، وہ مجھے بار بار گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ پہلی بار اس نے سب سے بڑا حملہ یہ کیا تھا کہ میرے کئی بچوں کو اپنا قیدی بنا لیا تھا۔ اس وقت بھی ایسے ہی آثار تھے جیسے مجھے گھٹنے ٹیکنے پڑیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ رب العزت ہے، وہ میری عزت رکھتا ہے۔ میں نے نیومی کی چالوں کو ناکام بنا دیا تھا۔ پھر اس نے دوسرا حملہ الپا پر کیا، اسے زخمی کر کے اپنی ممولہ اور تابعدار بنا کر ہماری فیملی سے دور لے گئی تھی۔ تیسرا زبردست حملہ یہ تھا کہ اس نے سونیا کو یرغمال بنا لیا تھا، وہ پہلے ہی اسے اپنی ممولہ اور تابعدار بنا چکی تھی۔ آج یہ حقیقت کھل کر سامنے آ گئی تھی۔ سونیا جیسی کڑکتی ہوئی بجلی کسی کی مٹھی میں نہیں آتی تھی، لیکن یہ کہاوت درست ہے کہ ہر کمال کے بعد زوال ضرور آتا ہے۔ جو بھی شہ زور ہے وہ کبھی نہ کبھی کمزور ضرور پڑتا ہے۔ سونیا بھی کمزور پڑ گئی تھی، پتہ نہیں یہ کمزوری کب تک قائم رہنے والی تھی۔ میری زندگی میں آنے والی تمام شہ زور ہستیوں میں صرف سونیا ہی ایک ایسی تھی جو کبھی کسی کی محتاج نہیں رہتی تھی۔ آج وہ میری توجہ اور مدد کی محتاج تھی اور میں اس کے لیے کچھ نہیں کر پا رہا تھا۔ یہ بات ہمارے لیے باعث شرم تھی کہ مجھ جیسا پہاڑ اور سونیا جیسی گڑکتی ہوئی بجلی ایک نئی ٹیلی پیتھی جانے والی ڈمی سونیا کے سامنے مجبور اور بے بس ہو گئے تھے۔ پتہ نہیں یہ سلسلہ کب تک جاری رہنے والا تھا، کب تک وہ کمبخت ڈمی سونیا نیومی کرسٹل ہماری گرفت سے باہر ہمارے لیے درد سر بنتی رہے گی۔ ابھی الپا کے زخم بھرے نہیں تھے لیکن تکلیف کم ہو گئی تھی۔ دماغی توانائی اس حد تک حاصل ہو گئی تھی کہ وہ خیال خوانی کر لیتی اور پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کر کے سانس روک لیتی تھی۔ اب کوئی اس کی مرضی کے خلاف اس کے اندر نہیں آ سکتا تھا۔ صرف نیومی کرسٹل آتی تھی، وہ اس کی مالک و مختار بن چکی تھی۔ اس نے اسے ہپنوٹائز کیا تھا اور اس کے ذہن میں یہ بات نقش کر دی تھی کہ وہ پیدائشی طور پر یہودی ہے، لہذا اسے یہودی رہنا چاہیے اور اسرائیل جا کر اپنے وطن کی اور اپنی یہودی قوم کی خدمت کرنی چاہیے۔ اس نے الپا کے دماغ میں کہا، تم نے ٹیلی پیتھی کی دنیا میں کبھی کسی سے شکست نہیں کھائی، لیکن میں ایک مسلمان پارس نے تم سے شادی کر کے تمہیں دھوکہ دیا۔ تم اسے بار بار ملتی رہیں اور سمجھوتا کرتی رہیں اور وہ تم پر حاوی ہوتا رہا، یہاں تک کہ اس نے تمہاری بیٹی انوشے کو تم سے چھین لیا اور اسے بابا صاحب کے دائرے میں پہنچا دیا۔ وہ تمہیمی عمل کے دوران میں اس کے اندر زہر گھولتی رہی۔ تم نے بیٹی کی خاطر مسلمانوں سے سمجھوتا کیا، اپنے یہودیوں سے بدظن ہو گئی۔ بے شک چند یہودی کابرین نے تم سے دشمنی کی تھی، لیکن اس دشمنی کا مطلب یہ نہیں تھا کہ تم اپنے مذہب سے پھر جاؤ اور اپنی یہودی قوم سے نفرت کرنے لگو، پھر ان کے کسی بھی کام نہ ہو۔ الپا نے اس کے زیر اثر آنے کے بعد اس کے تابعدار بن کر کہا، میں برسوں تک بے تاج ملکہ بن کر اسرائیل پر حکومت کرتی رہی، ٹیلی پیتھی کے ذریعے اپنے ملک کی اور اپنی قوم کی خدمت کرتی رہی، اب آئندہ بھی یہی کروں گی۔ نیومی نے اسے حکم دیا، تم ابھی مسلمانوں سے دشمنی نہیں کرو گی، بڑی چاپلوسی سے کام کرو گی، ان کی بھی دوست بن کر رہو گی، کیونکہ تمہاری بیٹی انوشے ان کے پاس ہے۔ الپا نے نیومی کی مرضی کے مطابق کہا، ہاں میں مسلمانوں سے بظاہر دوستی رکھوں گی لیکن در پردہ عداوت رہے گی۔
میں انہیں اس بات پر قائل کروں گی کہ میں یہودی ہوں، لہذا اپنی قوم کی خدمت کے لیے اسرائیل میں ہوں اور وہیں رہوں گی۔ نیومی نے کہا، انوشا تمہاری بیٹی ہے، اس نے ایک یہودی ماں کی کوکھ میں پرورش پائی ہے، لہذا اسے تمہارے پاس رہنا چاہیے۔ تم بہت آہستہ آہستہ بڑی حکمت عملی سے بیٹی کو اپنی طرف لے آؤ گی، پھر اسے بابا صاحب کے ادارے میں نہیں جانے دو گی۔ الپا نے کہا، میں بھی اسے بابا صاحب کے ادارے میں رہنے دوں گی۔ رواں سال سے اسے ٹیلی پیتھی سکھائی جائے گی اور دوسرے علوم بھی سکھائے جائیں گے۔ میں مناسب وقت کا انتظار کرتی رہوں گی، پھر اسے بڑی چالاکی سے اپنے پاس لے آؤں گی۔ تم ٹیلی پیتھی کے ذریعے یہودی کابرین پر حکومت کرو گی، ان کے احساسات، جذبات اور خیالات پر تمہارا اختیار رہے گا، لیکن تم میرے اختیار میں رہو گی۔ اس نے ایک مخصوص لب و لہجہ اس کے دماغ میں نقش کیا اور حکم دیا، تم اس لب و لہجے کی پابند رہو گی۔ جب اس لہجے میں تمہیں کوئی حکم دیا جائے گا تم فوراً اس کی تعمیل کرو گی۔ نیومی کرسٹل نے ہر پہلو سے اس پر بڑا ہی مستحکم تنظیمی عمل کیا اور یہ طے کیا کہ ہر ہفتے کی رات اس پر مزید تنظیمی عمل کرتی رہے گی تاکہ اس کا دماغ کبھی کسی کے زیر اثر نہ آ سکے، وہ صرف اس کی معمولہ اور تابعدار بن کر رہا کرے۔ الپا جب تنویمی نیند سے بیدار ہوئی تو اس نے خود کو ایک چھوٹے سے خوبصورت سے بنگلے میں پایا۔ وہ اپنے بارے میں سوچنے لگی۔ اس کے دماغ نے یہی بتایا کہ وہ سونیا کے پاس سے چلی آئی ہے اور آئندہ ان تمام مسلمانوں سے دور رہا کرے گی۔ وہ بستر پر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ ایسے وقت کمرے کا دروازہ کھلا تو ایک نوجوان خوبصورت سی عورت اندر آئی۔ اس نے مسکرا کر اپنا ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا، میرا نام نیومی کرسٹل ہے۔ الپا نے اس سے مصافحہ کیا۔ وہ بولی، تمہاری میزبان بھی ہوں اور دوست بھی ہوں، ہم ہمیشہ ساتھ رہا کریں گے۔ اس نے اپنی ایک ڈمی الپا کے پاس بھیجی تھی تاکہ اس کے روبرو رہ کر گفتگو کرتی رہے۔ اس نے کہا، تم غسل وغیرہ سے فارغ ہو کر فریش ہو جاؤ، پھر ہم کھانے کی میز پر باتیں کریں گے۔ ہمیں چند اہم منصوبوں پر بڑے آرام سے عمل کرنا ہے اور کامیابیاں حاصل کرنی ہیں۔ اس نے الپا کو اس کمرے کی الماریاں کھول کر دکھائیں۔ اس میں اس کے طرح طرح کے ملبوسات تھے۔ ڈمی کرسٹل نے کہا، تمہیں جن چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ فوراً ہی مہیا کر دی جائیں گی، فی الحال ان سے کام چلاؤ۔ الپا ایک لباس لے کر واش روم میں چلی گئی۔ پھر غسل کرنے کے دوران میں نیومی کرسٹل کی مرضی کے مطابق سوچنے لگی، یہ اچھا ہوا کہ میں سونیا کے کاٹیج سے چلی آئی۔ اب مجھے ان سب سے دور رہ کر اپنی یہودی قوم کی بہتری کے لیے سوچنا چاہیے اور اپنی تدابیر پر عمل کرنا چاہیے۔ اس کا ذہن اور سوچ بدل چکی تھی، مزاج بدل چکا تھا۔ اب وہ پھر سے ایک کٹر یہودی بن چکی تھی۔ نیومی کرسٹل کے تنظیمی عمل کے مطابق اس کے اندر یہ بے چینی پیدا ہو گئی تھی کہ جلد از جلد وہاں سے اسرائیل جانا چاہیے۔ وہ باتھ روم سے باہر آ کر ڈمی کرسٹل سے بولی، میں کھانے سے پہلے ایک ذرا خیال خوانی کروں گی اور اپنے لیے کسی بھی پہلی فلائٹ میں سیٹ ریزرو کراؤں گی۔ میں یہاں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی، جتنی جلدی ہو سکے اسرائیل جانا چاہتی ہوں۔ ڈمی کرسٹل نے اس کے سامنے ایک لفافہ رکھتے ہوئے کہا، اس میں تمہارا نیا پاسپورٹ اور جہاز کا ٹکٹ سبھی موجود ہیں۔ ہم دونوں کل صبح 8 بجے کی فلائٹ سے تل ابیب جائیں گی۔ وہ خوش ہو کر لفافے میں سے ٹکٹ وغیرہ نکال کر دیکھتے ہوئے بولی، تم تو میری ٹیلی پیتھی سے بھی زیادہ تیز ہو، میری خیال خوانی سے پہلے ہی سارے انتظامات کر چکی ہو۔ ڈمی کرسٹل نے مسکرا کر کہا، اب آرام سے کھانا کھاؤ، اس کے بعد یہودی کابرین سے رابطہ کرو، انہیں بتاؤ کہ کل صبح یہاں سے روانہ ہوگی اور 11 بجے تل ابیب پہنچ جاؤ گی۔ وہاں تمہارا جو ذاتی شاندار محل ہے وہاں پھر سے سیکیورٹی کے انتظامات کیے جائیں۔ وہ کھانا شروع کرتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں بھی کھانے کے بعد ان سے رابطہ کروں گی۔ کیا تم جانتی ہو کہ اسرائیل میں 2 نقلی انابیلا ایک دوسرے سے لڑتی رہی ہیں اور تمہاری چھوڑی ہوئی اقتدار کی کرسی پر قبضہ جمانے کی کوششیں کرتی رہی ہیں؟ آئندہ بھی وہ یہی کریں گی۔ میں یہودی کابرین سے رابطہ کروں گی تو وہ مجھے ان دونوں کے بارے میں ضرور بتائیں گے۔ ان سے پہلے میں تمہیں بتا رہی ہوں، تم نے ارناکوف کے دماغ میں جگہ بنائی تھی لیکن اس کے مکمل خیالات پڑھنے کا تمہیں موقع نہیں ملا تھا۔ دراصل ارناکوف نقلی انابیلا بن کر اسرائیل پر حکومت کرنا چاہتی ہے۔ الپا نے پوچھا، دوسری نقلی انابیلا کون ہے؟ وہ مسکرا کر بولی، وہ میں ہوں۔ میں بھی وہاں اقتدار حاصل کرنے کا ڈرامہ پلے کروں گی اور ارناکوف سے مقابلہ کرتی رہوں گی۔ الپا نے پوچھا، اس کی کیا ضرورت ہے؟ ارناکوف کا دماغ میری مٹھی میں ہے، میں بھی اسے کچل سکتی ہوں۔ ڈمی کرسٹل نے مسکرا کر کہا، میں بھی اسے کچل سکتی ہوں، لیکن مصلحت اندیشی یہ ہے کہ وردان اس کے دل و دماغ کا مالک ہے، وہ اس کی معمولہ اور تابعدار ہے۔ میں اس کے ذریعے وردان کو ٹریپ کرنا چاہتی ہوں۔ الپا نے کہا، ادھر پارس بھی دارجلنگ میں ہے اور ارناکوف کی نگرانی کر رہا ہے، وہ اس کے ذریعے وردان کو ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ میں وردان کی موت نہیں چاہوں گی، وہ زندہ رہے گا۔ میں اس کی ٹیلی پیتھی اور اس کی غیر معمولی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہتی ہوں۔ نیومی نے اس کے اندر یہ خیال پیدا کیا کہ اسے انابیلا بن کر اسرائیلی کابرین سے رابطہ کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں وردان سے مشورہ کرنا چاہیے۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے وردان کے پاس پہنچ کر کہا، میں کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ یہ کہتے ہی وہ دماغی طور پر حاضر ہو گئی۔ وردان نے اس کے پاس آ کر پوچھا، کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ بولی، تم کہاں مصروف رہتے ہو؟ کیا مجھے اسرائیل میں الپا کی جگہ حاصل نہیں کرنے دو گے؟ اس نے کہا، میرے ستارے گردش میں ہیں، جہاں بھی قدم رکھتا ہوں وہاں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے۔ میں نے فراد اور اس کی بیٹی اعلیٰ بی بی وغیرہ کو ٹریپ کرنا چاہا تھا مگر ناکام رہا۔
پھر میں نے ان جڑوا بہنوں جمیلہ اور نبیلہ کو حاصل کرنا چاہا، وہاں بھی فرات کا بیٹا پارس پہنچ گیا۔ میں ان بہنوں کو حاصل کرنے میں بری طرح ناکام رہا ہوں۔ میں حیران ہوں کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، شمالی ہندوستان میں وسیع ذرائع کے مالک ہو، تم نے کتنے ہی حکمرانوں کو اپنا معمول اور تابعدار بنا رکھا ہے۔ اگر تم اپنے ہی ملک اور اپنے ہی علاقے میں پارس کو شکست نہیں دو گے اور ان جڑوا بہنوں کو حاصل نہیں کر سکو گے تو یہ تمہاری بہت بڑی کمزوری سمجھی جائے گی۔ اس طرح تو فرات تمہاری شہرک تک پہنچ جائے گا۔ حالات یہی کہہ رہے ہیں جو تم کہہ رہی ہو۔ فرات واقعی نیپال میں میری شہرک تک پہنچ گیا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ میں اس کے ہاتھ آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل بھاگا تھا۔ اگر تم کسی طرح پارس کو ٹریپ کرو، اسے اپنا قیدی بنا لو، تو فرات کی بہت بڑی کمزوری تمہارے ہاتھ آ جائے گی۔ میں کیا اسے ٹریپ کروں گا؟ جن جڑوا بہنوں کو حاصل کرنا چاہتا تھا پارس نے انہیں غائب کر دیا ہے۔ پتہ نہیں کب انہیں اغوا کیا گیا اور انہیں کہاں چھپا کر رکھا ہوا ہے۔ پولیس اور انٹیلیجنس والے انہیں تلاش کر رہے ہیں لیکن ان کا سراغ نہیں مل رہا۔